امام علی مقام کی شہادت پر میں آج کے دن آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ شہادت کے واقعات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میں صرف آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام نے یہ جو قربانی دی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب 60 سنہ ہجری میں یہ یزید، یہ ملعون، یہ لعین تخت نشین ہوا، یہ ایک بدکار شخص تھا، یہ فاسق و فاجر تھا، یہ بدکار شخص تھا، یہ قاتل تھا، یہ زانی تھا، یہ شرابی تھا، یہ سنت رسول کا تارک تھا، یہ سنت رسول کو پامال کرنے والا تھا، سنت رسول کا منکر تھا، اور یہ وہ شخص تھا، یہ وہ ظالم تھا کہ صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس نے مدینہ منورہ جیسی مقدس اور مکہ مکرمہ جیسی مشرف سرزمین پر 700 صحابہ کو شہید کیا، 700 صحابہ کو شہید کیا، نہ صرف 700 صحابہ کو شہید کیا بلکہ 10,000 تابعین کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو اس کے حکم پر شہید کیا گیا، اس کے کہنے پہ مدینہ منورہ جیسی پاک اور مقدس سرزمین پر 300 جوان عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا، حالانکہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ جس نے میرے شہر کے لوگوں کو تکلیف دی، میرے شہر یعنی مدینہ منورہ کے لوگوں کو تکلیف دی، وہ جہنم میں ایسے جلایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ایسے مل جائے گا جیسے نمک پانی میں مل جاتا ہے۔ اس مقدس شہر میں اس 300 جوان عورتوں کی عزت کو پامال کیا، اس نے کعبے پر سنگ باری کروائی، اس نے کعبے کے غلاف کو آگ لگا ڈالی، یہ وہ بدماش تھا، یہ یزید وہ ملعون شخص تھا کہ اس نے 3 دن اور 3 راتیں مسجد نبوی میں نہ اذان ہونے دی اور نہ ہی اقامت ہونے دی، اس نے ممبر رسول کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو باندھ کے ممبر رسول کی عزت کو پامال کیا، یہ میں نے جیسے پہلے بتایا، یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، اور یہ سنت رسول کا تارک تھا، اور امام حسین اس کے کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ایک دفعہ یہ کعبے کے سامنے مکہ میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، حضرت امام حسین گزرے تو اس نے حضرت امام کو آواز ماری اور کہا کہ حسین یہ شراب پی لو، کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ، اس نے یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ امام علی مقام استغفر اللہ کہہ کے آگے چل دیے، یعنی امام علی مقام اس کے ان سارے سیاہ کرتوتوں سے واقف تھے۔ تو جب یہ یزید 60 سنہ ہجری میں تخت نشین ہوا تو ولید، جس کو اس نے مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تھا، اس نے اس کے حکم پر حضرت امام حسین کو بلایا اور کہا کہ ولید نے کہا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یزید کے لیے بیعت کر لو۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ وہ سنت رسول کا تارک، وہ فاسق و فاجر، وہ قاتل، وہ زانی، وہ شرابی، حسین اس کی بیعت کبھی بھی نہیں کرے گا۔ مروان نے ولید کو مشورہ بھی دیا کہ یہ موقع ہے کہ حسین یہاں پر اکیلا ہے، اس کو یہیں پر قتل کر دو، کہ اگر یہ باہر گیا لوگ اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے اور حالات پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا، اس وقت یہ اکیلا ہے، اس کو یہیں پر شہید کر دو، اس کو یہیں پر قتل کر دو۔ امام علی مقام نے نیام سے تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی اور کہا کہ میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا پوتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا نواسا ہوں، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن کبھی اپنے نانا کی سنت کے تارک اور اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ایک عجیب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو معاذ اللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور امام علی مقام اقتدار کی خاطر لڑ رہے تھے۔ امام علی مقام نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس لیے اس ملعون کی، اس لیے اس شیطان کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ یہ سنت رسول کا تارک ہے، یہ شرابی ہے، یہ فاسق و فاجر ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ زانی ہے، یہ قاتل ہے، اور یہ سنت رسول کو امت رسول سے جدا کرنا چاہتا ہے، امت کو سنت سے دور کرنا چاہتا ہے، اور شراب کو، بے نمازی ہونے کو اور ان ساری
جو بد عملیاں ہیں ان کو عام کرنا چاہتا ہے۔ امام علی مقام نے وجہ بیان فرما دی کہ میں اس لیے بیعت نہیں کروں گا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی خاطر لڑ رہے تھے وہ اس روایت کو ذہن میں رکھیں کہ مستند کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حاتم طائی کے پوتے نے امام علی مقام کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں، میں 5000 کا لشکر آپ کے ساتھ روانہ کروں گا جو یزید کی حکومت کے تخت کو پلٹ دے گا، یزید کی حکومت کے جو ہے وہ ٹکڑے کر دے گا اور آپ کو تخت نشین کرے گا۔ حضرت امام نے جواب دیا تھا کہ میرا مقصد جو ہے وہ تخت نشین ہونا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد اس یزید، اس ملعون کے چہرے سے وہ چادر کھینچ کے اس کا مکروہ چہرہ امت کے سامنے لانا ہے کہ یہ وہی ملعون ہے کہ جس کے بارے میں میرے نانا نے کہا تھا کہ 60 سن ہجری میں ایک شخص ہوگا جو میرے تخت پہ بیٹھے گا اور میری سنت پر حملہ کرے گا، میری سنت کا تارک ہوگا، میری سنت پر حملہ کرے گا۔ امام علی مقام نے قربانی دی، کس لیے؟ تاکہ سنت رسول کا پیغام جو ہے وہ امت رسول تک پہنچے۔ آج ہم سب کو چاہیے اس دن میں ہم امام علی مقام سے وعدہ کریں، امام علی مقام کے نانا سے وعدہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ جس لیے امام علی مقام نے قربانی دی تھی، ہم خالی امام علی مقام کی شہادت سن کے سال بعد ان کے نام کی نیاز دے کے اس بات کو ختم نہیں کر دیں گے۔ شہادت کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ جو شہادت کا مقصد تھا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یزید کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ بے نمازی تھا اور وہ امت کو نماز سے دور کرنا چاہتا تھا، وہ شرابی تھا، وہ قاتل تھا، وہ فاسق و فاجر تھا، وہ زانی تھا۔ آج اگر کوئی بے نمازی ہے تو وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ حسینیوں میں سے ہے یا وہ یزیدیوں میں سے ہے۔ آج اگر کوئی روزے نہیں رکھتا، آج اگر کوئی عمل خیر نہیں کرتا، آج اگر کوئی زانی ہے، آج اگر کوئی شرابی ہے، آج اگر کوئی سنت رسول کا تارک ہے اور شریعت کے حدود کو توڑتا ہے، تو وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ حسینی ہے یا وہ یزیدی ہے، وہ حسینی ہے یا وہ یزیدی ہے۔ یاد رکھیے گا، حسینی کبھی سرکار علیہ السلام کی سنت سے دور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو امام علی مقام کا وفادار رکھے، اللہ کریم ہم سب کو امام علی مقام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو جو شہادت کا مقصد تھا کہ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس امت کو امام علی مقام کے صدقے سے اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔